ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، سيما للإمام المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی میرا بیان شروع ہونے سے پہلے جو نوحہ پڑھا جا رہا تھا اس میں شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیا جا رہا تھا، اور وہ پرسہ دیا جا رہا تھا کربلا کے شہیدوں کے حوالے سے، فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑوں کے حوالے سے. لیکن آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ہمیں فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے ان کی ماں خدیجہ طاہرہ کی وفات کے حوالے سے. آج تو خاص وہ رات ہے شب 10 رمضان، جب فاطمہ زہرا ماں کے سائے سے محروم ہوئی. اور چونکہ یہاں کے حالات میں بہت لمبی تقریر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ عام طور پہ میں اس رات کو 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں. فی الحال یہ چونکہ ممکن نہیں، ورنہ میں خود بھی وہ روایت پڑھتا جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین ماں کے سائے سے محروم بھی ہوئی، اور جس وقت کل صبح اللہ کا رسول خدیجہ طاہرہ کو جنت المعلا کے قبرستان میں دفن کر کے آیا، تو کس طرح سے شہزادی نے بابا کے دامن کو تھام کے اپنی ماں کو یاد کیا تھا، اور کس طرح سے پیغمبر نے پھر وانت السلام والی دعا شہزادی کو بتائی تھی. وہ یہ بتانے کے لیے، وہ روایت یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی صابرہ فاطمہ زہرا آج کی رات کس امتحان عظیم سے گزر رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا صدمہ ہے جو فاطمہ زہرا پر 5 سال کی عمر میں نازل ہوا. لیکن صحیح معنوں میں آج کی اس مصیبت کا اندازہ فاطمہ زہرا کے اس عمل کے ساتھ ساتھ اس ایک عمل سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ بھی آدمی غم کرتا ہے. متواتر غم کی بات کر رہا ہوں. کتنے دن اللہ کا رسول 50 سال کی اللہ کے رسول کی عمر، اور صحیح روایت کے مطابق خدیجہ طاہرہ کی 53 سال کی 3 سال بڑھی تھی، اور مشہور قول کے مطابق چلے 65 سال کی تھی، 15 سال بڑی تھی. پورا 1 سال پیغمبر نے خدیجہ طاہرہ اور حضرت ابو طالب کا غم منایا. پورا عالم اسلام اس پہ متفق ہے کہ 1 سال. عمومی حکم یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ بڑھا دو. 40ویں تک لوگ زیادہ یاد رکھتے ہیں. پورا 1 سال اس طرح سے جناب خدیجہ طاہرہ کا غم منایا کہ اس 1 سال کا نام ہی پڑ گیا عام الحزن یا سنۃ الحزن، غم کا سال. یہ اللہ کا رسول ہے، کائنات کا سب سے بڑا صابر، اللہ کی بارگاہ میں ہر قربانی دینے کو تیار، مگر دل پہ کچھ ایسا ہی صدمہ ہے. اور خود پیغمبر کے الفاظ میں کہ جگر کچھ اس طرح سے کٹا ہے کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ
10واں 20واں 40واں، یہ نہیں، پورا 1 سال۔ اور خدیجہ طاہرہ تو بہرحال ہم سب کی ماں بھی۔ تو آج کی رات تو غم کی ایک ایسی رات ہے کہ جتنا بھی آدمی اس حوالے سے غم کرے وہ کم ہے، لیکن خدیجہ طاہرہ کے وہ سارے مصائب ہوں جس کے نتیجے میں خدیجہ طاہرہ کی آج وفات ہوئی ہے۔ خدیجہ طاہرہ بھی اس دنیا سے زہر کی وجہ سے گئی ہیں نا، اور اس زہر سے پہلے کہ وہ 3 سال کی مصیبتیں ہیں جو شیب ابی طالب میں برداشت کی ہیں، خدیجہ طاہرہ کے وہ سارے مصائب ہوں، یا خدیجہ کی ان سے بھی زیادہ مظلومہ بیٹی فاطمہ زہرا کے، اور یا پھر اللہ کے رسول کے، یہ سارے مصائب برداشت کیے گئے تھے دین خدا کی خاطر، اس پیغام حق کو پہنچانے کی خاطر، خالی پیغام پہنچانا نہیں، پیغام پہ عمل بھی کروانا۔ تو اس غم کے انتہا میں بھی ہمیں ایک مرتبہ اس حوالے سے اپنی کچھ شرعی ذمہ داریوں کو پہچان لینا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کو 1/3 وقت گزر چکا ہے، کم از کم میلبرن کے مومنین کے لیے تو اس ماہ رمضان میں یہ میری پہلی تقریر ہے، اور اگرچہ مجھے ایک اطمینان ہے کہ تقریر ہم باقاعدہ امام باڑے کے اندر کر رہے ہیں، بے شک صاحبان ایمان اس وقت موجود نہیں، لیکن بہرحال امام باڑہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو آباد کیا۔ ہاں کبھی ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ علاقوں میں ہوں جہاں پہ حکومت قوانین اس سے بھی روک دیں تو وہ تو مجبوری ہے، لیکن العصر کا امام باڑہ بہرحال آباد ہے، جس ذکر کے لیے بنایا گیا وہی ذکر اس میں ہو رہا۔ لیکن مجھے پہلا موقع مل رہا ہے اس ماہ رمضان میں، تو 2 مختصر باتیں رمضان کے حوالے سے کر کے اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ پہلی بات، ماہ رمضان کا 1/3 ختم ہو رہا، آج 10 تاریخ ہو گئی، اسلام کے اعتبار سے تو بس یہ رات لگی اور 10 تاریخ ہو گئی۔ روایتوں میں آپ نے بار بار سنا ہے نا، اور چونکہ میں 10 دن تاخیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو رمضان کے حوالے سے جتنے بھی اہم پیغام ہیں وہ تمام دنیا کے علماء کرام آپ تک پہنچا چکے۔ اب اس میں کوئی مزید نئی بات کرنا فی الحال مشکل، تو صرف یہ یاد دلانا ہے کہ ماہ رمضان 3 برابر سے حصے کیے گئے ہیں روایت میں، کا اس کا پہلا 1/3 یا پہلے 10 دن رحمت کے، یہ رحمت کے 10 دن ہیں جس کا آج آخری دن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں رحمت نہیں، لیکن یہ پہلے 10 دن تو خاص اللہ نے رحمت کے لیے بنائے، اور کل سے ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا، دوسرے 10 جو مغفرت کے، اور پھر آخری 10 دن جو براءۃ من النار، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو جہنم کے خوف سے ڈرتے بھی ہیں، اور جنہیں یہ معلوم بھی ہے کہ علی کے ہر شیعہ کے لیے جنت واجب ہونے کے باوجود جنت میں جانے کی رفتار ہر ایک کی الگ ہوگی، کچھ فوراً پہنچیں گے اور کچھ پتہ نہیں کتنی مشکلات سے گزر گئے، اور جو لوگ تو بہرحال بالکل بخشے بخشائے ہیں، جنت ان کے لیے اتنا یقینی ہے کہ جنت کو وہ بڑی حقارت کے ساتھ بیان کرتے، اللہ کی اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، اور اس غلط فہمی کے اندر کی چونکہ ہم علی والے، نہ ہمیں جہنم سے ڈرنا ہے، نہ ہمیں جنت کے بارے میں سوچنا۔ وہ تو فرشتوں تک کو ڈانٹنے کو تیار ہیں جب یہ فرشتے قبر میں پہلی رات آئیں گے، تو ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے،
اور واقعاً ان کو ضرورت کیا ہے کہ میری تقریر سنیں. تو میرا جیسا بھی مجمع ہو، 10 آدمی ہو، 15 آدمی ہو، 20 آدمی ہو، جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں جو ابھی یہ دعا افتتاح اور اس کے ساتھ کی دعاؤں میں بھی یہ پیغام سن چکے ہیں کہ علی کا شیعہ ہونا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے یہ 3 حصے، ایک رحمت کا ہے جس کی آج آخری رات، کل سے مغفرت کا، 1/3 رمضان شروع ہوگا، اور آخر میں جہنم سے آزادی کا. اور جب یہ 3 نام دیے گئے تو گویا ہمیں 3 ٹارگٹ دیے گئے کہ پہلے 10 دن میں اللہ کی ساری رحمتیں لے لو، بیچ والے 10 دن میں مغفرت اپنی کرا لو، اور آخری 10 دن میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لو. اب اس میں بہت لمبی بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، میں تو خالی چھنگلیاں کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا، اور اس حوالے سے میں کچھ بات نہ کر سکا تو تھوڑی سی گفتگو. اچھا، اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ آج کی جو رات ہے، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے، اور اس کی جو آخری رات ہے، آج کی رات، اس میں ہمیں 3 چیزیں مانگنے کا حکم ہے: توکل، فوز، تقرب. پورے رمضان کے ہر دن کی الگ الگ ایک دعا ہے نا، 1 رمضان، 2 رمضان، 6 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان. آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے سحری ختم ہوتے ہی جو آج کی دعا مانگی ہوگی، اس میں یہی 3 چیزیں آپ نے مانگی ہے نا کہ اے اللہ مجھے متوکلین میں سے قرار دے، اور اے خدا مجھے کامیاب لوگوں میں سے قرار دے، اور اے خدا مجھے مقربین، اپنے سے قریب ہونے والوں میں قرار دے، مقرب. توکل بہت اہم صفت ہے، ٹرسٹ، اللہ پہ آپ کا ٹرسٹ. آج سارے حرام ہوتے اس لیے کہ آدمی کو اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں. آج واجبات سے آدمی گھبراتا اس لیے ہے کہ اللہ پہ ٹرسٹ ہی نہیں. یہ ٹرسٹ خود اپنی جگہ ایک پورا اہم موضوع، اور جب اللہ پہ آپ کو ٹرسٹ ہوگا آپ کامیاب، اور جب کامیاب ہے تو مقرب، اللہ کے بہت قریب. یہ آج کی رات کا ٹارگٹ تھا. یا اب جو رات، میں ذرا غلط کہے گی، اب جو رات ختم ہو کے صبح آپ دعا پڑھیں گے، اس میں یہ 3 چیزیں آپ مانگیں گے. لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے بات تو بہت ہو سکتی، لیکن اتنا کہہ دیا جائے کہ جو بھی آپ رمضان میں مانگے، چاہے پہلے 10 دن کی رحمت، چاہے بیچ کے 10 دن کی مغفرت، چاہے آخر کے 10 دن کی جہنم سے آزادی، اور چاہے آج 10 رمضان میں اللہ پر ٹرسٹ، چاہے اللہ سے قربت، جو بھی آپ مانگے، رمضان کی یہ چیزیں آپ کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ رمضان کا ایک مقصد آپ کے دل میں واضح نہ ہو. اب یہ روایتیں تو ایک ڈھیر ہے روایتوں کا کہ اللہ نے روزے کیوں واجب کی، ایک نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی ایک آیت آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے کہ اللہ نے یہ روزے کیوں واجب کیے. اسلام میں جب بھی کبھی کسی چیز کی وجہ بتائی جاتی ہے نا، تو وہ اونلی ریزن نہیں ہوتا، وہ ون آف دا ریزن ہوتا. ہر چیز کے 10 15 فائدے کا اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے واجب کیے ہیں تاکہ غریبوں کو اور امیروں کو برابر کیا جائے، کم از کم اس مہینے کی حد تک، اور صاحبان دولت کو یہ احساس دلایا جائے کہ غریب کی غربت کتنا بڑا اس کا امتحان. جس نے وہ ماحول دیکھا ہی نہ ہونا، بیچارے کو تو گریس مارک دینے کو دل چاہتا. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ غربت کیا ہے، جس نے ہمیشہ دولت میں آنکھیں کھولی، ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعاً جب 10 اور 12 گھنٹے کا اپنا بھی فاقہ ہوتا ہے اور بچوں کا بھی فاقہ ہوتا ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ آسٹریلیا میں بھی کتنے سال کے آپ کے مزے ہیں روزوں کے، پھر تو بڑے اچھے روزے آنے والے ہیں جب گرمیوں میں آپ کو 18 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہوگا اور 40 ڈگری کی ٹیمپریچر. مولا آپ تو دنیا کی ہر وقت برائی کرتے رہتے، تو اس دنیا میں کچھ آپ کو پسند بھی ہے کہ نہیں؟ کہا 3 چیزیں بہت پسند: اکرام الضیف، والجہاد بالسیف، والصوم فی السیف.
مہمان کو عزت دوں, راہ خدا میں تلوار سے جہاد کروں, گرمیوں کے روزوں کا مجھے موقع ملے. واقعا تم جو چند گھنٹے کے فاقے کے بعد بھوک سے بلبلا رہے ہوتے ہو, ذرا اس کا اندازہ کرو جس کے اوپر سارا سال یہی فاقہ ہوتا. اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. واقعا کئی جگہوں پہ تو یہ کہنے کو دل چاہتا کہ شاید وہ پیسے والے اتنے بے حس ہیں ہی نہیں, انہوں نے ماحول نہیں دیکھا. اب چھوٹا بچہ ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, پیسے والے گھر کا ہے, ٹیچر نے کہا کہ تم ایک مضمون لکھ کر لاؤ غربت پر, تو اس نے مضمون لکھا. یہ ایک شہر میں خاندان رہتا تھا, وہ بہت غریب تھا, باپ بھی غریب تھا, ماں بھی غریب تھی, بیوی بھی غریب تھی, بچے بھی غریب تھے, ان کا ڈرائیور بھی غریب تھا, ان کی ماسی بھی غریب تھی, ان کے نوکر بھی غریب تھے, ان کا گارڈنر بھی غریب تھا. ارے بھائی, غریب آدمی کے گھر میں یہ سب آئے کہاں سے؟ لیکن وہ بچے نے جو کہ ماحول ہی یہ دیکھا کہ ہر گھر میں ایک گارڈنر ہوتا ہے, ہر گھر میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے, ہر گھر میں ایک کوک ہوتا ہے یا شیف ہوتا ہے, ہر گھر میں 4 نوکر ہوتے ہیں. تو غربت کی بھی تعریف کر رہا ہے, تو اس طرح سے کر رہا. روزہ ون آف دا ریزن یہ ہے تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو. اور یہی وجہ کہ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں دیکھیں یا اعمال دیکھیں, غریب کی مدد کرنے کا حد سے زیادہ حکم دیا گیا. غریب کو کھانا کھلاؤ. اجب قرآن کریم کی ایک آیت آئی ہے, پچھلے سال میں نے پڑھی تھی, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, تمہارے مال میں حق ہے, تم کوئی فیور نہیں کر رہے ہو, وہ ان کا حق ہے تمہارے مال میں. کس کا؟ للسائل, جو آ کے مانگتا. پروفیشنل بھکاری سے مراد نہیں ہے, بات بہت لمبی ہوگی. والمحروم, اور تمہارے مال میں حق ہے محروم کا. راوی نے کہا مولا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کچھ ایسے لوگ ہیں فاقے ہوتے ہیں, وہ آ کے مانگ لیتے ہیں. کچھ اتنے شریف و غیرت مند ہوتے ہیں, فاقے ہوتے ہیں, ان سے مانگا بھی نہیں جاتا, مانگ بھی نہیں سکتے ہیں وہ. اب کسی کو اپنی کیفیت بتا بھی نہیں سکتے, اور گھر میں فاقے بھی. ان کا بھی حق ہے تمہارے مال میں. تو یہ اسلام میں حکم ہے نا, ہر جگہ پہ کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. کا اس بہانے ہو سکتا ہے کہ 5 ایسے آدمی بھی کھانا کھا لیں جن کے گھر میں اس دن فاقہ ہو, اور وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے اپنی شرافت یا اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے. روزے کے افطار کا اتنا ثواب جو بتایا جا رہا. اچھا, میں صرف ایک اشارہ کر دوں کہ وہ لوگ حیران نہ ہو کہ مجلس مولانا شاید بھول گئے کہ آج رات کیا ہے. صحیح معنوں میں بیٹا اور بیٹی تو وہ ہوتی ہے نا جس میں ماں اور باپ کی جھلک ہوتی ہے. خدیجہ طاہرہ کی پوری زندگی کی اہم ترین جو خصوصیت ہر مومن کو معلوم ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ پہلے میں دلیلیں دے کر یہ بات ثابت کروں کہ خدیجہ طاہرہ راہ خدا میں کتنا خرچ کرتی تھی, پھر بات کو آگے بڑھاؤں. ہر مومن کو معلوم خدیجہ طاہرہ کی یہ خصوصیت آپ میں پیدا ہو یا ہے تو ذرا زیادہ واضح ہو, اس لیے یہ بات شروع میں اس حوالے سے ہو رہی ہے. پھر براہ راست شہزادی پر گفتگو کی جائے گی. کہا کہ ماہ رمضان احساس ہو غریب کا, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں احساس بھی ہوتا ہے وہ بس وہیں تک رہتا. اب میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو ابھی میں دعا کے درمیان آپ کو سمجھا رہا تھا کہ میرے اوپر بہت بڑا اعتراض تھا کہ جی آپ کی عذاب خدا بہت پڑھتے ہیں, اور قبر اور جہنم اور سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں کیا کچھ, بہت ڈراتے ہیں. اچھا, ڈراتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں ہوتا, پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں اگلے دن بھی جہاں پہ کل ڈر کے گئے تھے. وہ ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ڈرنا وہ ہے جس کے بعد اب زندگی میں تبدیلی آئے. اب وہ غریب کا احساس دلوایا اسلام نے روزہ رکھ کر. ٹھیک ہے, احساس ہو گیا کہ غریب پہ کیا گزرتی ہوگی, پھر کیا کرنا؟ وہ وہی احساس کر کے رہ جانا ہے کہ نہیں, پھر آگے بڑھ کے اس غریب کو کی مدد کرنا ہے. وہ ایک الگ موضوع کہ غریب کی غربت کو ختم کرنا ہے, اتنی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں. تو اب یہ اگلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ احساس ہو, دوسرا مرحلہ اس احساس کا کوئی نتیجہ نکلے. وہ نتیجہ یہی ہے. افطار کا کتنا ثواب بتایا گیا, اور کہا یہ مت دیکھو کہ غریبوں کو افطار کرا رہے ہیں کہ پیسے والوں کو. ہو سکتا ہے جس سے تم واقعا پیسے والا سمجھ کے افطار سے گریز کر رہے ہو, وہ اس وقت مالی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے جس کی غربت واضح. یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ نہیں پاتا.
اور اس کے علاوہ بھی راہ خدا میں صدقہ اور خیرات. اب دیکھیے رمضان کی ہر رات عبادت کی رات ہے، خاص طور پہ شب قدر. پہلا عمل یہ لکھا جاتا ہے کہ آغاز کرو صدقہ دے گا. کہ ساری دعائیں، وہ ساری نمازیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن جو مقصد ہے رمضان، احساس غربت کا، تو آگے تمہارا کنٹریبیوشن ہو. اور پھر وہ آخری چیز آگئی جس پر مجھے بات مکمل کر کے اپنے آج رات کے موضوع پہ آنا. اور وہ آخری بات یہ ہے کہ پھر تو اہم ترین مسئلہ آگے کہ پورے مہینے کی آپ کی عبادتیں، پورے مہینے کے آپ کے فرض روزے روایت میں سب رکے ہوئے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی لیٹر ویٹر پوسٹ کرنا ہے لیکن اس پہ ابھی سٹیمپ نہیں لگایا ہے، آپ سب لکھ لیا، سارے ڈاکومنٹ سب کچھ بند کر دیا، ساری تیاریاں ہو گئیں، سٹیمپ نہیں لگے گا تو آگے نہیں جائے گا. وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کو ذرا بنا سوار کے پیش کروں. سارے روزے رکے ہوئے. جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری لمبی چوڑی کتنی ہی لمبی نماز پڑھ لیں، ایسی نماز پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں ایک ایک قرآن ختم کریں. نماز رکی ہوئی ہے جب تک کہ تشہد میں آپ آل محمد پہ درود نہ بھیجیں گے، وہ پوری آپ کی نماز رکی ہوئی، جس میں اللہ کی آپ نے تعریف بھی کی ہے اور آپ نے قنوت بھی پڑھا اور آپ نے اللہ کے آگے سجدہ بھی کیا، سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے. سارے رمضان کی عبادتیں خاص طور پر روزے رکے ہوئے ہیں جب تک کہ آپ فطرہ نہیں دیں گے. فطرہ بہت اہم عبادت ہے اسلام. رقم کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم بنتی ہے. مثلاً آسٹریلیا کے اندر کہ $5 سے $10 $12، لیکن پورے رمضان کی محنتیں 30 دن جو آپ نے روزے رکھے، اس سال تو 90% بلکہ 95% چانس ہے کہ روزے پورے ہوں گے، یعنی رمضان پورا ہوگا، یعنی 30 دن ہوں گے، سب رکے ہوئے، جس پر فطرہ واجب ہے. ہاں جس بیچارے پہ واجب نہیں ہے اس کو تو پھر ہر جگہ کنسیشن مل جاتا ہے. اور فطرے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل اس وقت حالات ایسے کہ حتیٰ یہ کہ اس آسٹریلیا میں بھی کتنے ہی لوگ ایسے جن پر وہ وقت آیا ہے جو اردو محاورے میں کہلاتا ہے پیغمبری وقت. گرچہ بعض لوگوں کو آج کل اس محاورے پہ اعتراض ہے، لیکن انتہائی پریشانیوں کا زمانہ. اچھا، ایک طرف جو یہاں کے سٹیزن ہیں یا جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی، سنا یہ ہے کہ ان کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے. یہ اچھے خاصے جاب کرنے والے جاب چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس میں کم ہے، اس میں زیادہ. چلے، اچھا نظام ہے، اچھی حکومت ہے، اسی لیے آپ دنیا کے ہر علاقے کو چھوڑ کے یہاں دوڑ کے آئیں. لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ٹی آر والے ایسے ہی ہوں، اسٹوڈنٹس تو یقیناً اس میں آتے ہیں. ہر ایک تو اپنے وطن سے اتنا مالدار نہیں، ذاتی طور پہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے، ایک ایک دو کو، لیکن سب کو جمع کیجئے تو ایک اکثریت بنے گی. فیس کی بات تو چھوڑیے، کھانے کا بھی نہیں ہے، مکان کا کرایہ دینے کا بھی نہیں. اور بہرحال اس طرح بات بھی کرے تو کہتے ہیں واہ مولانا وہ وہاں سے اتنی فیس دے کے آگے پہلے سیمسٹر کی، اس کا مطلب ہے ہم سے زیادہ ڈالر ان کے پاس. ہمارے بچے تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہیک ویک لیتے ہیں اور قرضے ورضے لے کے شروع کرتے ہیں، یہ تو پیسے دے کے آئیں. یہ جو جملہ ہے نا، یہی شروع کی تھوڑی گفتگو میں نے سمجھائی. تو میں خیر اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں فطرے کے حوالے سے باتیں اتنے جلدی میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج کل کے جو نظام ہے اس کے اندر اگر آپ عید کے دن فطرہ دینے چاہیں گے تو اول تو اس وقت غریب ملنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو اب ایک مسئلہ تو یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کم از کم آغا سیستانی کا یہی فتویٰ اور آغا خوئی مرحوم کا یہی فتویٰ، اسٹل وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آغا خوئی کی تقلید میں باقی. بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو توہین نہ سمجھیے گا کہ آغا سیستانی کا یہ فتویٰ اپنے استاد آغا خوئی ہی کے فتوے کی کاپی، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں دیا جا سکتا. دیکھیں ایک مسئلہ تو تمام مراجع کا ہے، وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں اگر کسی غریب کی فطرے سے مدد کرنا چاہیں، لیکن اب فطرہ اصلاً فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی رات، تو پھر رمضان میں آپ اسے قرضہ دے دیجیے، اور اس کے بعد جب عید کی رات آ جائے، جب آپ کو فطرہ دینا ہے تو آپ اس کے قرضے کو ادا کر دیجیے.
اپنے فطرے سے. قرضہ دینے والا کون؟ آپ. فطرہ دینے والا کون؟ آپ. دونوں آپ ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ فلاں غریب کے اوپر $50 قرضہ ہے تو میں $50 میرا فطرہ نکلا, اس کا قرضہ جا کے ادا کر رہا ہوں. کس کو ادا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو. لیکن ذرا ہے تو یہ تمام مراجع کے نزدیک 100% پرفیکٹ طریقہ, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, بھول گئے, خیال نہ رہا, بہت ساری بات. آغا سیستانی اور مرحوم آغا خوئی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ فطرے کی نیت سے ہی آپ رمضان میں فطرہ دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں, باقی کچھ فطرے کے مسائل میں نیکسٹ ویک میں بتاؤں گا, جب آج رات کی طرح سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آج رات کا اپنا حق بھی ادا کرنا. مختصر بات فطرے کے حوالے سے جو اہم مسئلہ یہ نہیں تھا, یہ تو میں نے کہا کہ ایک آسان راستہ ہے, ماہ رمضان میں فطرہ دیا جا سکتا ہے. ابھی تو اچھا آپ دیکھیں, مذاق اڑانے والے لوگ تو مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ تو کسی نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ دی, فطرہ واجب ہے عید کے دن, آپ نے رمضان میں ہی نکال دی. تو ایک تو وہ ہمارے یہاں طبقہ ہے نا جسے للہ بغض ہے مراجع کرام و مرجعیت سے, تو وہ تو ایک الگ بات ہے, نہ وہ میری بات سنیں گے اور نہ ہی میں ان کو اگر سناؤں بھی زبردستی تو وہ قائل ہوں گے. چھوڑیں, ایک عام آدمی جو کہے گا مجھے تو ٹو دا پوائنٹ بات بتائیے, تو اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں یا آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہیں تو آپ ڈائریکٹ نیت ہی کر لیجئے فطرہ دے رہا ہوں, ختم بات, چیپٹر کلوز. فطرے میں ایک بہت اہم مسئلہ, اور اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کیونکہ اس سے شریعت کے کئی مسئلے حل ہوں گے نیکسٹ ویک. وہ یہ ہے کہ فطرے میں بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو وہیں پہ تمہیں فطرہ دینا. پہلے تمہارے شہر والے غریبوں کا تم پر حق ہے. تو یہ طریقہ کار کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ رہتے میلبورن میں, فطرہ پہنچا رہے کراچی میں یا لاہور میں یا عراق میں یا ایران میں. یہاں پر آدمی اپنی عقل لگاتا ہے نا, وہاں زیادہ حقدار لگتے ہیں, یہاں تو کم حقدار لگتے ہیں. لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اپنے شہر والوں کا حق زیادہ, بلکہ سمجھ لیجئے کہ واجب ہے اپنے ہی شہر. البتہ 3 طریقے ایسے ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر بھی آپ دوسرے شہر میں فطرہ بھجوا سکتے ہیں گناہ کیے بغیر. تو لوگ بھجوا ہی رہے ہیں فطرہ باہر, وہ گناہ ہی کر رہے ہیں. فطرہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن 3 طریقے ایسے ہیں. پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی پرمیشن مل جائے. یہ وکیل کا لفظ بڑا گڑبڑ. ہر وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرمیشن دے دے, لیکن ٹائم نہیں ہے آج میرے پاس, میں تو صرف آج اشارے کر رہا ہوں. تو اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہے, شاید آپ کو معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ رمضان کے آخر میں عید کربلا میں کرنے کے لیے زیارت پہ جاتے تھے, وہ اپنا فطرہ وہیں انہوں نے مرجع کو وہیں پہ دے دیا. مجتہد حاکم شرع ہے, اس کو آپ دے دیں تو اس کے لیے اگر منتقل کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں. یہ تو پہلا طریقہ. نمبر 2, دوسرا طریقہ ہے آپ کے شہر میں کوئی غریب ہو ہی نہیں. ایسا تو دنیا کا کوئی شہر فی الحال نہیں, کوئی شہر نہیں. مالدار ترین علاقے کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک آدمی غریب نہ ہو. واقعات بہت ہیں, ٹائم بالکل نہیں, آدھا وقت مجلس کا نکل گیا. جناب خدیجہ کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے, نہیں سیرت کے پیغام پر. اب ان کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے, تو وہ جلدی بات سمیٹتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی غریب نہ ہو کا مطلب آپ کی نالج میں نہیں آیا, آپ نے کوشش کی, گھر میں بیٹھ کے ہی کہنا نہیں ہے وہ نہیں, آپ نے کوشش کی. یا غریب ہے لیکن وہ جو کنڈیشن غریب کی ہیں, داڑھی نہ شیو کرتا ہو, عورت بیوہ ہے بہت خستہ حالت میں لیکن بے حجاب ہے, تو خیر اب یہ بات لمبی ہو جائے گی. کنڈیشن والا غریب نہ ہو. میں نے کہا فی الحال کا مطلب کیا ہے؟ وہی یہ دعا افتتاح میں ہم نے دعا مانگی, جب امام آ کے حکومت قائم کریں گے پھر تو ساری دنیا ایسی ہوگی کہ غربت کا خاتمہ ہی خاتمہ, پھر تو مسئلہ یقیناً ایسا بن جائے گا. فی الحال نہیں.
کیا نہیں ہے؟ کیا ہر جگہ کہیں نہ کہیں غریب ہے، لیکن آپ تک اطلاع نہیں پہنچی کوشش کے باوجود، تو پھر آپ اس فطرے کو پھر کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے؟ نہیں، آپ وہاں دوسرے شہر منتقل کریں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کہتے دیکھیں یہ ہو گیا ہمارے علماء کے چکر، حلال کرنا ہے تو یوں ناک نہ پکڑی تو وہ ناک پکڑی۔ یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے 2 تقریریں اس پہ کرنے والا ہوں اس موضوع پر، اس میں مزید بات آئے گی۔ ابھی تو میں ان کو مسئلہ بتا رہا ہوں جن کو سیدھا سیدھا مسئلہ سننا ہے، ہمارا مرجع کیا کہتا ہے ہم عمل کریں۔ تیسرا جائز طریقہ، اگر کسی اور شہر میں آپ کا مال ہے، آپ نہیں رہتے، مال آپ کا وہاں پہ، اور آپ اس میں سے فطرہ ادا کروا دیں، فطرہ منتقل نہیں کیا آپ، $100 آپ کو فطرے میں دینا تھے، یہاں سے کراچی بھیجوائے، غلط، کراچی میں آلریڈی آپ کے $100 پڑے، آپ نے یہاں سے وہاں ٹرانسفر نہیں کیے، اسی میں زکوٰۃ دے دو، وہ بالکل جائز، ویلڈ ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں ابھی تک تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، قابل اعتراض بات اگلا طریقہ جملہ، اور اس میں پھر مراجع کہتے ہیں، میں باقی مراجع کی بات چھوڑوں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے وہاں آپ کا پیسہ بھی نہیں، آپ نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ کسی سے میرے لیے کسی سے $100 قرض لے لو، اس نے آپ کے لیے قرض لے لیا، وہ آپ کے $100 بن گئے، کہا یہ فطرے میں دے دو، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ یہاں سے ڈالر بھیجوا سکتے ہیں۔ قرضے میں یہ پابندی نہیں ہے کہ قرضے کا پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک دیکھیں مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اس طرح فطرہ نہیں بھیجوا سکتے ہیں، یا تو آپ کا مال ہو، اگر مال نہیں لیکن بھیجوانا کسی وجہ سے آپ کو لاہور میں فطرہ، یا اسلام آباد میں، یا کراچی میں، یا بمبئی میں، یا حیدرآباد میں بھیجوانا، وہاں پہ کوئی ایسا غریب، کوئی ایسا مستحق جس کی طرف آپ کی زیادہ ہمدردی، تو شرعی طریقہ یہ وہاں یا تو آپ کا مال یا اپنا مال وہاں پیدا کریں، یعنی قرضہ لے کے وہ آپ کا ہو گئے، یا ویسے ہی اپنا مال پہلے وہاں شفٹ کرا دیں، فطرہ نہیں ویسے ہی، اور پھر کہیں اس میں سے فطرہ دے دو۔ باتیں بہت لمبی ہوں گی، لیکن چونکہ اس سال کے حالات میں بہتر یہ محسوس ہو رہا کہ عین جو فطرے کی تاریخ ہے چاند رات، اس سے پہلے ابھی فطرہ دے دیا جائے تو یہ 20 دن۔ آغا خامنہئی اور امام خمینی کے مقلد تو وہی قرضہ دیں اس مہینے میں، اور پھر بعد میں عید کی رات اسے فطرے میں کنورٹ کریں۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی والے ڈائریکٹ فطرے کی نیت سے، اور پورے رمضان کی عبادت کو اسلام نے روک دیا، کہا فطرہ اس طرح سے روزے قبول کرواتا ہے جس طرح نماز قبول ہوتی ہے آل محمد کے درود کے ذریعے سے۔ لیکن یہ فطرہ بھی، یہ اتنی تاکید کی جا رہی ہے، یہ اصل میں اسلام کا وہ مشن ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہی ایک مختصر دعا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور میں 3 یا 4 جگہ یہ لفظ آیا، ہمارے قرضے ادا ہو جائے، ہماری غربت ختم ہو جائے، ہماری بری حالت اچھی حالت میں بدل جائے۔ دعا ابتدا میں یہ لفظ آیا، ہماری غربت ہماری امیری میں بدل جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اس کے ماننے والے پیسے والے، عیاش نہ ہوں، لیکن کھلا ہاتھ ان کا ہو، اور پھر ان کے سامنے ایک رول ماڈل خدیجہ طاہرہ۔ قرآن کریم کی جس آیت سے آج میں نے مجلس شروع کی ہے وہ یہ تھی کہ تمہارے اندر، تمہارے لیے اللہ نے ایک رول ماڈل بنایا رسول اللہ کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن یہ رول ماڈل پیغمبر ہمارے لیے ہر اعتبار سے، دولت تھی پیغمبر کے پاس، اور کتنی، ہر آدمی کہتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے بزنس میں پارٹنر بنے تھے، نوکر نہیں بنے تھے، پارٹنر بنے تھے۔ سلیپنگ پارٹنر خدیجہ تھی، انویسٹمنٹ ان کا تھا، ورکنگ پارٹنر پیغمبر تھے، دوڑ دھوپ پیغمبر کی۔ پہلے ہی سفر تجارت میں اتنا پروفٹ لے کر آئے، خدیجہ کو زندگی میں نہیں ملا۔ اب 15 سال پیغمبر نے یہ تجارت کی، یا کم از کم 10 سال، دولت بڑھتی چلی گئی نا، غربت نہیں تھی، حد سے زیادہ دولت تھی اس گھر کے اندر۔ اور پھر پیغمبر رول ماڈل بنے کہ یہ اتنی دولت کس طرح استعمال ہوتی ہے، ہمارے ہاں کس طرح استعمال ہوگی، یورپ کا ٹرپ ہوگا، امریکہ کا ٹرپ ہوگا، شرابیں ہوں گی، نشہ ہوگا، بہترین مکانات میں پیسہ پھینک دیا جائے گا، بہترین گاڑیوں میں پیسہ پھینک دیا جائے گا۔
اپنی حیثیت کے مطابق چیز لینا انسان کا حق بھی ہے اور نعمت کا شکرانہ بھی ہے، ایک الگ موضوع بننے جا رہا ہے. لیکن دماغ انسان کا خراب نہ ہو دولت کے بعد. پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی اس کے لیے بہترین نمونہ. مگر جو سب سے اہم چیز یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے خاص طور پر فیملی لائف کے لیے جو اپنی زندگی کو ایک نمونہ اور رول ماڈل بنا کے پیش کیا. بہت ساری ایسی باتیں کہ ہم اور آپ ہیں کیا، ہماری عزت کیا، کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی کے مسئلے، ہمارے فیملی پرابلم پبلک میں آئے. پیغمبر کی فیملی لائف کے اتنے پرابلم پبلک میں آئے. کون لے کر آیا؟ پیغمبر خود. کون لے کر آیا؟ قرآن. کون لے کر آیا؟ اللہ. صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اپنی عام مومنوں کی جو فیملی لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. عجب اللہ کا رسول ایک اندازہ 20 شادیاں پیغمبر کی ہوئیں یا ہونے والی تھی یا ہوئی. بہت ذرا سا ڈرائی یہ جملہ ہے. 11 بیویاں تو پیغمبر کی فل فلیج بیویاں تھیں. عجیب جملہ ہے فل فلیج. 11 تو پیغمبر نے باقاعدہ نکاح کیے، ان کو گھروں میں لایا، رکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری. اور 11 میں سے بھی 9 تو پیغمبر کی وفات تک زندہ تھی. 2 بیویاں ایسی تھیں جو پیغمبر کی اپنی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں. ایک جناب خدیجہ ہے مکے میں، اور ایک جناب زینب نام کی پیغمبر کی 2 بیویاں. پہلی والی زینب ام المساکین کہلاتی ہے کیونکہ مسکینوں کی ماں، اتنی خیرات کرتی تھی. وہ بھی پیغمبر کی زندگی میں مدینے میں ہی انتقال کر گئی. باقی 9 بیویاں آخر تک رہیں، اور 2 یہ 11. 2 پیغمبر کی ایسی کنیزیں جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ کنیز رہیں کہ بعد میں پیغمبر نے ان سے شادی کر لی. اس میں اہم نام جناب ماریہ قبطیہ کا ہے. ماریہ. حضرت عائشہ کی 2 حدیثیں. ایک حدیث یہ ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی عورت سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا خدیجہ سے ہوا. اور ایک جملہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں کسی زندہ عورت سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا ماریہ سے ہوا. یہ دونوں جناب خدیجہ پہلی بیوی ہیں اور ماریہ سب سے آخری. تو جناب ماریہ اور جناب ریحانہ یہ 2 پیغمبر کے پاس مصر سے کنیزیں آئی کنیز تھی. روایت کے مطابق پیغمبر نے کم از کم جناب ماریہ کو آزاد کر کے شادی کر لی، کیونکہ جتنا باقی جناب ماریہ کا اسٹیٹس ہم کو ملتا ہے وہ وہی ہے جو بیوی کا ہوتا ہے. تو 13 11 تو عام نکاح، 2 یہ 13 ہو گئے. اب جلدی سے ایک بات کہہ دوں، یہ بات لوگ کم سنتے ہیں اور میرے پاس بھی وقت نہیں. 13 7 اور پیغمبر کے رشتے ہوئے. 13 ہے. 2 بیویاں وہ تھیں جو بڑی خوبصورت تھی. یہ ہماری ماں ہیں، جملہ مائیں ہوتے رہ گئی. جملہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ان کو دیکھ کر پیغمبر کی بعض بیویوں کو ڈر لگا کہ اگر یہ آ گئی بیوی بن کے تو پیغمبر ادھر زیادہ چلے جائیں گے. یہ پیغمبر کے بارے میں ان کا امیج سنیے. چنانچہ انہوں نے ایسی الٹی پٹی پڑھائی ان 2 عورتوں کو کہ نکاح ہو کے ان کو طلاق مل گئی اور پیغمبر نے واپس بھیج دیا. وہ بہت دلچسپ واقعات ہیں، لیکن موضوع آج کا جناب خدیجہ. 2 ایسی عورتیں صرف ان کو اس طرح سے گھما پھیرا کے جملے ایسے ادا کروا لیے کہ چلے گئے. 13 اور 2 یہ 15 ہو گئے. 15 اس کے بعد 16ویں وہ تھی جس کا باپ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے بہانہ بنا لیا کہ جی وہ میری بیٹی کے جسم میں وہ جزام تھا، وہ نہیں. میں کہا ٹھیک ہے ختم. وہ گیا تو اس کے اندر ہی بیماری پیدا ہو گئی اس بچی میں. 17ویں وہ عورت ہے 17 جسے پیغمبر اسلام نے رشتہ دیا. اس کے بعد نے تعریفیں کرنا شروع کر دی. پہلے 16 بیوی کا الٹ 16 بیوی کا باپ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے اپنی بیٹی میں ایک عیب پیدا کیا جو نہیں تھا. سن کے پیغمبر چھوڑ دیں گے.
تو وہ ہو گئے. 17 بیوی تھی, باپ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس نے اپنی بیٹی کے قصیدے شروع کر دیے, اور ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ یہ بچی تو ایسی ہے جب سے پیدا ہوئی آج تک بیماری نہیں پڑی. پیغمبر نے کہا اس سے مجھے شادی کرنا ہی نہیں. بیماری اللہ کا ایک تحفہ, جو کبھی بھی بیمار نہ ہوا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس سے راضی اور خوش نہیں. یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے. یہ واقعات ہیں جس کو میں بہت شارٹ کر کے ایک لسٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں. اور 17 یہ تھی. 18 واقعاً وہ عورت تھی جس کے جسم میں یہی, جس کو لیپرسی کہتے ہیں شاید, جذام کی ایک بیماری ہوتی, اس کے جسم میں بیماری تھی. آج جب شادی کی رات پتہ چلا کہ اس کے جسم میں بیماری ہے تو پیغمبر نے وہ رشتہ توڑ دیا. اس میں ایک پیغام ہے, میں ابھی آ رہا ہوں اس کے اوپر. یہ 18. پھر آخری 2 بیویاں اور ہیں تو 20 پورے ہوں گے. 19 وہ عورت ہے جس نے پیغمبر کے منہ در منہ کہہ دیا کہ میں آپ کو رسول نہیں مانتی. پیغمبر نہیں مانتے, جاؤ خدا حافظ اپنے گھر. اور 20ویں بیوی وہ جو 21ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے ایک چوائس دیا تھا پیغمبر کی بیویوں کو کہ تمہیں دولت دنیا چاہیے تو پیغمبر تمہیں دولت دے کے خدا حافظ کہے گا, اور اگر آخرت چاہیے تو اس گھر میں رہ جاؤ. ساری بیویوں نے کہا ہم رہیں گے. ایک عورت نے کہا کہ نہیں مجھے دولت دنیا چاہیے, وہ 20ویں بیوی تھی. پیغمبر نے دولت دے کے اس کو رخصت کیا. پھر وہ آخر میں اتنی غریب ہو گئی کہ اونٹ کی مینگنیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بیچ کر گزارا کرتی تھی. یہ 20 بیویاں. اچھا, اب ان میں سے ایک وہ تھی جس کو ایک ایسی بیماری تھی جو اس زمانے میں ناقابل علاج تھی. آج اس بیماری کا علاج ہے. پھر بھی ایک کراہیت والی بیماری تو ہے نا, لیپرسی, جذام, کوڑ. اور ابھی یہ کورونا وائرس کے حوالے سے کوڑ کا بہت مسئلہ اٹھا. جی پیغمبر نے کہا کہ جذام کے مریض سے بچو, وہ سوشل ڈسٹینسنگ. اسے یہ خرابی تھی, گھر والوں نے چھپایا, اس نے بھی چھپایا, شادی ہو گئی, پیغمبر نے الگ کر دی. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جس کو مجھے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے اپنے اصل موضوع پہ آنا تھا. جب شادی کی جائے تو یاد رکھیے کہ اسلام میں فیملی لائف بہت ہے, اور ہر وہ چیز اسلام ختم کرنا چاہتا ہے جو آگے چل کر بھی فیملی لائف کو افیکٹ پہنچاتی ہے. شادی کے موقع پہ بہت احتیاط کا حکم دیا گیا, خاصی انکوائری کرو. پھر بھی شادی 2 انسانوں کے درمیان, اور ہیومن نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی چینج ہو سکتی. آپ پوری احتیاط بھی کر لیں پھر بھی آگے چل کے خرابی نکل سکتی. اوروں کو چھوڑیں, خود ہاں آدمی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ آج سے 20 سال بعد میں کیا ہوں گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سے لاپرواہ ہو جائے. تو بہت زیادہ اس میں احتیاط ہے. وہ اس احتیاط کو میں اس طرح سے بتاؤں, قرآن کریم جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں, ایک انسان کے جتنے رشتے پاسبل ہیں, باپ ہے, دادا ہے, دادی ہے, ماں ہے, چچا ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, لسٹ گناؤں تو مجلس گزرے, جتنے رشتے ہیں, سب سے زیادہ آیتیں کس رشتے کے بارے میں آئی ہیں؟ شوہر و بیوی, والدین. کتنا بڑا رشتہ, کتنا اہم رشتہ, کتنا عظیم رشتہ. یہ آیتیں تو آئی ہیں, وہ بھی 3 4 5. عزت کرو, احترام کرو, ختم بات. اولاد, آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد پر. کتنی آیتیں آئی ہیں؟ 2 3. ان کی تربیت کرنا, ان کو جہنم سے بچانا, وہ اسی قسم. بھائی بہن, چچا, ماموں, خالہ, یہ تو خیر سمجھے کسی گنتی میں نہیں آتے. اور ان کے مقابلے میں شوہر اور بیوی کے حوالے سے قرآن میں جتنی آیتیں آئیں, یعنی کوئی کمپریشن ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ اور بیوی 19-20 آیت نہیں. ماں باپ کے بارے میں اگر 5 آیتیں ہیں تو شاید شادی بیاہ کے حوالے سے 200 آیتیں ہیں. پورے سورے نازل ہوئے ہیں. سورہ احزاب پڑھ ڈالی, سورہ تحریم پڑھ ڈالی, سورہ مجادلہ کی ابتدا. قرآن جگہ جگہ اس موضوع کو چھیڑ رہا ہے. ہاں, میراث کی تقسیم میں ایک پوری آیت آئی ہے جس میں ہر رشتہ دار کا
شیئر بتایا گیا، اس میں بیوی کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، باپ، لیکن رشتے کے حوالے سے کیوں؟ ایک وجہ تو یہ، باقی سارے رشتے آپ کی مجبوری، آپ کچھ بھی کر لیں اپنے ماں باپ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. چینج کا مطلب ان کے نیچر کی بات نہیں، بھئی یہ ماں باپ ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے وہ والے ماں باپ بہت پسند ہے، میں ان کے بدلے ان کو اپنا ماں باپ بنا دوں. کر ہی نہیں سکتے آپ. وہ جو ہیں وہ ہیں، آپ کو اچھے لگیں تب بھی، آپ کو برے لگے تب بھی، آپ ان کی عزت کریں تب بھی، آپ ان کے نافرمان ہو کے آقا بن جائیں پھر بھی، اور وہ سارے حق بھی باقی رہتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ باپ نے بیٹے کو آق کر دیا، میری جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دو، یہ آق کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کا جو حق ہے وہ ملے گا اس کو. اولاد ہے، نافرمان نکلے، نالائق نکلے، کمبخت نکلے، بالکل باپ کی توہین، آپ وہ رشتہ توڑ نہیں سکتے. کہہ سکتے مجھ سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے میرا بیٹا نہ کہنا، آپ سب کچھ کہتے رہیے، وہ رہے گا آپ کا بیٹا. اور اسی طرح باقی سارے رشتے وہ آپ کے اختیاری میں نہیں، نہ ان کو بنانا آپ کے اختیار میں، نہ ان کو توڑنا آپ کے اختیار میں، سوائے شوہر و بیوی کے رشتے کے. یہ بناتے بھی آپ ہیں، یہ توڑتے بھی آپ سے مطلب مرد ہو چاہے عورت، اس میں آپ کا چوائس چلتا ہے. تو اسی میں اسلام نے ساری احتیاط بتائی کہ یہی ایک رشتہ ہے جو تم بناؤ توڑ رہے. تو پوری احتیاط کر لو کہ صحیح رشتہ بناؤ، پھر اس رشتے کو کس طرح کنٹینیو کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، ایک بہت پرانی بحث ہے چکن اور ایگ. پہلے مرغی پیدا ہوئی، پہلے انڈا پیدا ہوا، اور بڑی سیریس بحث ہے. پورے میں نے اس پہ BBC کے اندر آرٹیکل پڑھے ہیں، یہ فلاں سائنٹسٹ کی ریسرچ ہوئی کہ نہیں پہلے مرغی ہے، فلاں نے کہا نہیں پہلے انڈا. رشتوں میں یاد رکھیے گا سب سے احترام کا رشتہ والدین کا ہے، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ شوہر بیوی کا بنایا، والدین کا نہیں بنایا. والدین کا رشتہ سیکنڈری رشتہ. پہلے آدم اور حوا بنے بغیر باپ اور ماں کے، ان دونوں کی شادی ہوئی، جب شادی ہوئی شوہر اور بیوی کا رشتہ بنا تو ان کی اولاد پیدا ہوئی. اب باقی ماں باپ کا رشتہ بھی بنا، اولاد کا بھی بنا، چچا پھوپھی خالہ جتنے رشتے. شوہر اور بیوی کا رشتہ اسلام کی نگاہ میں چکن اور ایگ والی بحث سے ہٹ کر سب سے پہلا رشتہ جس سے کائنات انسانیت چلی ہے، ہیومن ریس، وہ شوہر بیوی کا رشتہ. اس کی ایک اہمیت ہے، اور اس کو بنانا بھی ہمارے ہاتھ میں، اس کو بگاڑنا بھی ہمارے ہاتھ میں. اس لیے اسلام نے اس میں بڑی تاکید کی. اب یہ تاکید کو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، لیکن ایک دو مختصر باتیں عرض کر دوں. دیکھیے، اگر کبھی اللہ کسی حرام اور گناہ کبیرہ کو جائز کرے تو کوئی اتنا ہی اہم مسئلہ ہوگا. حرام اس طرح سے حلال نہیں ہوتا ہے. یزید تھا جو حرام خدا کو حلال کر رہا تھا، تو کربلا جیسا عظیم جہاد اس کے خلاف ہوا. لیکن بعض ایسے موقع آتے ہیں انسانی زندگی میں کہ جب حرام کو اللہ حلال کرتا، اور چھوٹا حرام نہیں، بڑا حرام گناہ کبیرہ، اور وہ خالی حلال نہیں ہوتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے. حلال کا تو کنسپٹ ہے کہ ایک آپشن آپ کو مل گیا. جیسے روزہ بیماری کے عالم میں نہیں، دو اس کے مسئلے. بعض بیماریوں میں روزہ آپ پر معاف ہے، آپ نہیں رکھ بھی سکتے، اور بعض بیماریوں میں روزہ حرام ہے، رکھ ہی نہیں سکتے. یہ آئندہ ہفتے یہ بھی ایک مسئلہ بتاؤں گا. بہت میرے ذہن میں مسئلے جمع ہو گئے، کیونکہ کراچی میں ماہ مبارک رمضان میں 90 تقریریں کرتا تھا 30 دن میں، روزانہ 3، اور ہر تقریر کا آدھا حصہ تو مسائل ہوتے تھے. تو عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے. یہاں مجھے پتا ہے کہ میں میلبرن میں ہوں، جہاں پہ اول تو مسائل سننے والے نہیں ہیں، جو ہیں بھی تو مجھ سے تو نہیں سننا چاہتے، پھر بھی زبردستی تقریر کا حصہ بنا کے سنا رہا ہوں. تو روزہ بیماری میں روزہ معاف ہے، یہ جملہ ہر بیماری میں ایک طرح کا نہیں. بعض بیماریوں میں روزہ معاف ہے، یعنی آپشن آپ کا ہے، چوائس آپ کا ہے، رکھ لیں تو ہو بھی جائے گا، نہیں رکھیں تو گناہ نہیں. اور بعض بیماریوں میں روزہ گناہ حرام ہے، یعنی آپ رکھ بھی لیں گے تو روزہ ہوگا ہی نہیں، پھر رکھنا پڑے گا. تو اسی طرح سے حرام اگر کبھی اللہ حلال کر دے تو یہ تو پھر بھی ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ اگر کبھی اللہ حرام کو واجب کر دے
شادی کی خاطر ہمیں 2-3 ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں حرام خدا حلال ہوئے، اور ایک آدھ جگہ تو حرام خدا واجب ہو گئے، اور ان سب پہ غور کریں گے تو ذرا سا اس میں کنسپٹ یہ ہے کہ بات کے پرابلم سے بچا جائے۔ مثلا ماہ مبارک رمضان اگر میں پوری یہاں 30 تقریریں کر رہا ہوتا تو بہت آرام سے ایک ایک بات ہوتی، تو سب سے شروع میں ہی پہلی دوسری مجلس میں یہ آتا ہے کہ روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ، اور پیغمبر کا واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ 2 بچیاں روزہ رکھ رہی تھی، گرمی زیادہ تھی، ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ بھئی روزہ پاس کرو، یعنی ٹائم پاس کرو۔ آج کل تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس آئی فون ہے، آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، لیکن پہلے زمانے میں کیا باتیں کرو۔ اب باتیں جب ہوں گی تو برائیاں ہی ہوں گی، غیبتیں۔ پیغمبر نے دونوں سے کہا تم لوگوں کو روزہ کہا رہا، سارا دن تو گوشت کھاتی رہی۔ یا رسول اللہ ہم نے فاقہ کیا ہے، کہا نہیں، مومن کی غیبت اس کا گوشت کھانا۔ اب غیبت بدترین گناہ کبیرہ میں آتا، لیکن شادی کے موقع پہ غیبت کی اجازت ہے، اور بعض حالتوں میں واجب۔ شادی ہو رہی، آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کے اندر ایک ایسی خرابی ہے جو آگے چل کے پرابلم کرے گی۔ دنیا بھر کی خرابیاں نہیں بتا سکتے آپ، جس کا تعلق اس کی زندگی سے بنے گا، شوہر کی۔ ابھی تو بہت اچھی نظر آ رہی، لیکن آگے چل کے پرابلم ہوگا۔ تو اگر لڑکے والوں نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ پر واجب ہے بتا دینا، اس کا عیب بتا رہے ہیں آپ، غیبت کر رہے ہیں کہ یہ غیبت اس وقت قبول ہے آگے کے اس جھگڑے سے، یہ واجب ہے۔ اور اگر انہوں نے نہیں پوچھا، صرف آپ کو پتا چلا کہ فلاں مومن کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے کہ وہ بیچارہ ان گڈ فیتھ مارا جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، لیکن مثالیں نہیں دے رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے بھاگ رہا، پھسل کے نکل رہا۔ اب آپ کو جائز ہے کہ آپ از خود انیشیٹو لے کے لڑکے کو جا کے بتا دیں، صرف اتنا ہی بتائیے جس کا اس سے تعلق ہے، لیکن یہ چیز عام حالت میں جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ، پورے روزے کے ثواب کو ختم کرنے والی۔ قرآن کریم نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا، قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا، ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، مردہ بھائی کا گوشت۔ ذہن میں لائیے تصویر، آپ کے بھائی کی میت آپ کے سامنے پڑی، لوگ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اور آپ چاقو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بھائی کو اپنے ذہن میں تصویر لے کر آئیے، گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ غیبت جو تم دن اور رات کرتے رہتے ہو، مگر جائز ہوگی، مگر واجب ہوگی، کیونکہ شادی غلط جگہ ہو جائے اور بعد میں نے پھر کہا ہر ممکن احتیاط کے باوجود بعد میں غلط نکل سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سوچ کے کہ بھائی جس نے پوری احتیاط کی وہاں بھی ہو گیا تو ہم کیوں اتنی احتیاط کریں، شروع سے ہی آدمی حماقت کرے، غیبت۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے جسم کی وہ بیماریاں جو اس وقت لا علاج تھی، اور یہ کہ پتہ چلا کہ بیماری نکل آئی، اب اگر یہ شادی کو کنٹینیو کیا گیا، شادی کی تو آگے پرابلم پیدا ہوں گے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو مزید سمجھاؤں۔ جیسے آج کل اتنا ہی اہم یہ مسئلہ ہے تمام مراجع کے پاس، جذام شاید اتنا مسئلہ نہ ہو اس لیے کہ اس کا علاج پھر بھی کچھ سٹیجز میں اور کچھ قسم کے جذام کا ہو جاتا ہے۔ ایڈز سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ آپ آغا سیستانی کے کوڈ آف پریکٹس میں جا کے مسئلہ دیکھیں، اس کو جواب دیکھیں، جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گھڑی میرے ہاتھ سے نکل رہی۔ سوال یہ، شوہر کو ایڈز کی بیماری ہے، کیا اس وجہ سے بیوی سیپریشن لے سکتی ہے؟ یہ طلاق بہت اہم مسئلہ۔ کہا جائے کہ نہیں کنٹینیو کرو، تمہارے باپ نے تم سے کہا تھا، یہ آج کل تو ایسا نہیں ہوتا، پرانا محاورہ، لیکن بہت پرانا بھی نہیں، ڈولی پہ بیٹھ کے گئی ہو تو ڈولے پہ بیٹھ کے آنا، خبردار زندہ واپس نہ آنا، اب وہ ایڈز کا مریض ہے، یا وائس ورسا۔ یہی پیغمبر کی زندگی کے ایک آدھ واقعات، کہا کہ نہیں اس موقع پہ ٹھیک ہے، طلاق ہو جائے، سیپریشن ہو جائے، بری چیز بھی ہو طلاق، اس موقع پہ نہیں، آئندہ کی پوری زندگی جو ہے وہ دونوں کی فساد ہی میں گزرے گی۔ اچھا، ایک اور حرام ہے جو شادی کی وجہ سے حلال ہو جاتا ہے،
اس کی تفصیلات میں نہیں بتا رہا، وہ آپ اپنے مرجع کا فتویٰ الگ سے دیکھیے گا. ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اسلام کی نگاہ میں شادی کتنا اہم انسٹیٹیوشن، وہ ہے غنا، گانا. جن موقعوں پہ گانا جائز ہے، کون سا گانا؟ جو اسلام میں حرام گانا. بہت سے گانے تو اسلام میں حرام بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں مذہبی لوگ اس کو حرام سمجھ لیتے ہیں احتیاطاً، جو اسلام میں واقعاً بھی حرام. آج کی مجلس ایسی ہماری اور آپ کی ماں جیسی عظیم شخصیت کی ہے کہ میں وہ نام نہیں لینا چاہتا. ملکہ ترنم ہوتی ہے، کوئی ملکہ غزل ہوتی ہے، کہ بالکل پیور سنگر، ان کو بلا کے گانا صرف ایک موقع پہ جائز ہے، دلہن کی رخصتی کے موقع پر. اس کے بھی اسی سے متعلقہ فائدے کہ آئندہ زندگی. تو اب یہ شادی اسلام کی نگاہ میں ایک ایسی چیز ہے، شروع میں ہی کہا پوری احتیاط کر لو. اچھا، اس کے باوجود بار بار ایک جملہ میں نے کہا کہ احتیاط کے باوجود کوئی کیسا نکلے گا والدین بھی نہیں بتا سکتے، خود آدمی اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا، تو پھر گزارا کرو. اور اس کے لیے پیغمبر کی زندگی دیکھیے، پیغمبر کی 20 شادیوں میں سے 13 تو بیویاں پیغمبر کے ساتھ رہی نا. اور ذرا دیکھیے کس انداز کی بیویاں تھیں. تمام مسلمان متفق ہیں، کوئی توہین کی بات نہیں. پیغمبر نے بوڑھی عورتوں سے بھی شادی کی، پیغمبر نے جوان عورتوں سے بھی شادی کی. پیغمبر نے امیر عورتوں سے بھی شادی کی، اور امیر ایسی ہے کہ ان کی عمارت کی انتہا نہیں، اور غریب عورتوں سے بھی شادی کی. جناب جویریہ کا واقعہ پڑھیے، وہ پیغمبر کے پاس ایک طرح سے بھیک لینے کے لیے آئی تھی، اور پھر پیغمبر نے ان سے شادی کر لی. ٹھیک ہے، وہ اسلام سے پہلے قبیلے کے کسی سردار کی بیٹی ہوں گی، لیکن غربت، امیر. پیغمبر نے ایسی عورتوں سے بھی شادی کی جو انتہائی خوبصورت ہے. یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، پیغمبر کے حرم کا تذکرہ ہو رہا. اب پیغمبر نے ایسی عورتوں سے بھی شادی کی، یہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا، جو شکل و صورت کے اعتبار سے اتنی معمولی تھی کہ انہیں یہ ڈر لگتا تھا، عورت کو ہی ڈر لگے کہ پیغمبر کہیں ہماری شکل کی وجہ سے ہمیں طلاق نہ دے دیں. ان کی ریکویسٹ تھی رسول سے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارا کوئی حق ادا نہ کریں، ہمیں طلاق نہ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک آپ کی بیوی کا شرف رہے، پڑے رہیں گے ایک الگ گھر میں. یعنی خود عورت کا اپنے بارے میں کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ امیر، غریب، جوان، بوڑھی، خوبصورت، عام شکل کی، سب ہماری ماں ہیں. بہت مشکل سے میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. بہت ہی نرم اور بہت ہی سخت مزاج کی، بہت ہی تیز. حضرت عمر کی بیٹی جناب حفصہ کے بارے میں تمام اہل سنت متفق ہیں کہ مزاج کی بہت تیز تھی. کئی بار اپنے باپ کے ہاتھ سے بھی مار کھائی ہے، اس طرح پیغمبر سے زبان چلا رہی تھی. اور حضرت سودا، اب پیغمبر نے سب کے ساتھ گزارا کر کے ہم کو بتا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے ایک بیسٹ ماڈل ہے نا. تو اب ہماری اور آپ کی بیویاں تو ہر ایک کی الگ الگ ہوں گی، کسی کی نرم ہوگی، کسی کی سخت ہوگی، کسی کی پیسے والی ہوگی، ہم کو تو ایک وقت میں ایک ہی بیوی ملے گی. خاص طور پہ جب تک کہ آپ کو آسٹریلیا میں رہنا، تو اگر آپ کو آسٹریلین گورنمنٹ سے کورونا وائرس کے نام پہ اتنے ڈالر بھرنا ہے تو پھر قانون کی دوسری پابندی بھی کرنا. تو آپ کو دیکھ ہی ملے گی نا. پیغمبر کے خاندان، پیغمبر کے گھر میں اتنی بیوی آ گئی کہ جیسی بھی آپ کو بیوی ملے گی، پیغمبر کی کوئی نہ کوئی بیوی آپ کی بیوی کے اوپر فٹ ہو جائے یا آپ کی بیوی فٹ ہو جائے. اور آپ دیکھ لیجئے پیغمبر نے ان کے ساتھ کس طریقے سے گزارا کیا. بہت تیز بیوی ہوگی تو حضرت حفصہ کو دیکھ لیجئے گا، بہت ہی نرم بیوی ہوگی، بہت ہی حسین ہوگی، بہت ہی عام شکل کی ہوگی، بہت ہی مالدار ہوگی. یہ 15 شادیاں یا 13 شادیاں پیغمبر کی بہترین نمونہ. مگر سب کا اس میں اتفاق ہے کہ جو اصل شادی تھی وہ صرف ایک تھی. یعنی اگر باقی 12 شادیاں پیغمبر نے امت کی تربیت کے لیے کی تو ایک شادی پیغمبر نے اپنے لیے کی ہے، اور وہ جناب خدیجہ. بس میں آخری میں آ گیا ہوں اس لیے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، جو آج کل کے حالات میں 45 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں. جناب خدیجہ جو اصلی شادی ہے، جو حقیقی شادی ہے، جو پیغمبر نے اپنے لیے کی ہے، وہ ایک جناب خدیجہ.
اب ذرا ایک آپ مجھ سے سلسلہ سن لیجئے. آج کل ایک مولانا طارق جمیل صاحب بہت پاپولر ہے، بہت ہی پاپولر. ہمیں گیا مثلا کہیں یوٹیوب پر یا فیس بک پہ تو 3 کروڑ 300 ملین سے زیادہ ان کے فالوور. اور جو عوامی مجمع ہے وہ ان کی ایک اسپیشلٹی ہے، وہ پیغمبر کا شجرہ پڑھتے ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، او جناب آدم تک. اتفاق ایسا ہوا کہ 4 مختلف جگہوں پہ مجھے ان کی تقریر سننے کا موقع ملا. 4 جگہ وہ شجرہ پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی کا کوئی بہت ہی ہٹ قسم کا ٹاپک ہو جائے نا تو ہر جگہ ہوتا. ماہ شعبان میں کم سے کم 100 مختلف محفلوں میں جاتا تھا جب کورونا نہیں تھا، جب امام آئیں گے. یہ تو ہر جگہ یہ قصیدہ. تو اب یہ مولانا طارق جمیل کی اسپیشلٹی ہے پیغمبر کا شجرہ آدم تک. اگرچہ خود ان کے مکتب فکر کے علماء کہتے ہیں کہ معد ابن عدنان کے آگے شجرہ مت لے جاؤ، یہ جائز نہیں. لیکن وہ جانے، ان کے علماء جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ بھی میں ضمناً کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل میں ہمارے علماء اور خطبات جو خاص طور پہ پنجاب کے تھے وہ پیغمبر کا شجرہ پڑھا کرتے تھے. کس جوش کے ساتھ پڑھتے تھے مجھے اب تک اپنا بچپنا یاد ہے. کھارادر ایل ایس اسٹریٹ سڑک کی مجلسیں پنجاب کے علماء ہیں، کبھی آغا ضمیر الحسن احمد پور سیال والے، کبھی حافظ الفقار علی شاہ، کبھی مولانا اسماعیل دیوبندی، اور جو پڑھ رہے ہیں شجرہ. میں مولانا طارق جمیل پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اس کا 1/10 بھی نہیں. وہ اصل میں تو ہمارے علماء پڑھتے تھے. وہ 2 شجرے پڑھتے تھے. ایک پیغمبر سے لے جاتے تھے آدم تک، یہ بزرگوں کا. ایک آدم سے لاتے تھے پیغمبر تک، یہ ہوتا تھا وسیع کا، کہ آدم نے فلاں کو وسیع بنایا، فلاں نے فلاں کو وسیع بنایا، فلاں نے فلاں کو. یہ شجرہ اوپر سے آدم سے پیغمبر تک آتا ہے. جیسے آدم نے اپنا وسیع بنایا شیس کو، شیس نے وسیع بنایا انوشا کو، انوشا نے وسیع بنایا قینقان کو، قینقان نے وسیع بنایا میلائیل کو، اور میلائیل نے وسیع بنایا یذر کو، اور یذر نے وسیع بنایا ادریس کو، اور ادریس نے وسیع بنایا متوشلق کو، اور متوشلق نے وسیع بنایا لمکا کو، لمکا نے وسیع بنایا نوح کو، نوح نے وسیع بنایا سام کو، اور اس طرح پیغمبر تک. اصل تو وہ تھی اسپیشلٹی. لیکن خیر آج کل طارق جمیل صاحب اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہر صحیح عالم کو ہمارے علماء کی پیروی کی توفیق دے. ایک شجرہ میں پڑھتا ہوں، وہ سن لیجئے بہت جلدی جلدی، ادھر ادھر کی بات نہیں ہانک رہا ہوں. حضرت آمنہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت شہر بانو، حضرت فاطمہ بنت امام حسن مجتبی، حضرت ام فروہ بنت محمد ابن ابی بکر ان کی پوتی، حضرت ام حمیدہ، حضرت نجمہ، حضرت سبیکہ، حضرت سمانہ، حضرت حدیثہ، حضرت نرجس خاتون. یہ 13 نام. وہ مردوں کے شجرے تھے 2، ایک بزرگوں کا اور ایک وسیع کا. کون کس کا نائب؟ یہ ایک شجرہ ہے، 13 عورتوں کے نام ہیں. یہ 13 وہ عورتیں ہیں جو کسی معصوم کی ماں. اور زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں آقا حسین پاک ماؤں کے رحم سے گزرے ہیں، وہ یہ مائیں. ان میں جناب آمنہ کے بعد جو نام آتا ہے وہ جناب خدیجہ طاہرہ کا آتا ہے. خدیجہ طاہرہ بہت مختصر بات، جو بڑے بڑے اعزاز ہیں حضرت خدیجہ کو. یہ وہ خاتون ہیں جو اسلام سے پہلے سے ہی طاہرہ کہلاتی. اسلام ابھی آیا بھی نہیں، پورا مکہ ان کو طاہرہ کہتا ہے. یہ شہزادی کونین کا بھی خطاب ہے، دعائے افتتاح میں ابھی ہم نے پڑھا، مگر ماں کو یہ لقب پہلے ملا. جناب خدیجہ طاہرہ پہلی خاتون، مردوں اور عورتوں میں ملا کے پہلی شخصیت ہے جنہیں صدیقہ کا ٹائٹل ملا. باقی بعد میں تو بہت صدیق صدیقہ بنا دیے گئے. اصلی سارا عالم اسلام جب پیغمبر کے رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی، یہ صدیقہ. جناب خدیجہ وہ واحد خاتون ہے کہ پیغمبر نے 13 شادیاں کی، ہر بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کو رکھا. خدیجہ جب تک زندہ رہی پیغمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی.
کہ جیسا میں نے کہا نا کہ وہ اصل پیغمبر کی شادی ایک ہی تھی. 25 سال جوانی کے گزارے ہیں, باقی ساری شادیاں پیغمبر نے کی 54 کی ایج کے بعد, ایک سودا کو چھوڑ کے بڑھاپے میں. اصل شادی آدمی جوانی میں کرتا ہے نا, جو مقصد, وہ جناب خدیجہ. اسلام میں حکم ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرو تو ساری بیویوں کے ساتھ عدل کرنا. خدیجہ طاہرہ کے میچ والی کوئی عورت ہی نہیں ہے. پیغمبر اگر شادی کرتے تو کیسے عدل کر سکتے تھے خدیجہ کے ساتھ اور دوسری بیوی کے ساتھ؟ اتنی افضل کوئی شادی نہیں کی. خدیجہ اس پیغمبر نے جس نے بعد میں 25 سال خدیجہ کے ساتھ اکیلے گزارے اور بعد میں 9 سال میں پیغمبر نے 12 شادیاں کی. خدیجہ طاہرہ عالم اسلام کی پہلی پرسنالٹی ہیں مرد عورتوں کو ملا کر جس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. پہلی نمازی جناب خدیجہ طاہرہ. اسلام میں جس دن توحید کا حکم آیا اسی دن نماز بھی آ گئی. خدیجہ طاہرہ پیغمبر اسلام کی پہلی شاگرد ہیں. پوری روایت موجود ہے تمام مسلمانوں کے پاس. پیغمبر نے خدیجہ کو بٹھا کے وضو کا طریقہ سکھایا, خدیجہ کو بٹھا کے نماز کا طریقہ سکھایا, پھر آ کے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھو. اللہ نے ایسے ایسے اعزاز خدیجہ طاہرہ کو عطا کیے. اور جیسا میں نے شروع میں ایک جملہ کہا, پیغمبر کو اپنی زندگی میں کتنی ہی شہادتیں اور موتیں دیکھنا پڑی, خدیجہ طاہرہ واحد شخصیت ہیں جن کا پیغمبر نے 1 سال غم کیا ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملا کر. اور ایک آخری جملہ, خدیجہ طاہرہ اسلام کی پہلی شخصیت ہے کہ جب پیغمبر نے ان کی میت کو قبر میں اتارا تو پہلے خود قبر میں اترے, کچھ دیر قبر میں لیٹے رہے اور اس کے بعد پھر قبر سے باہر آ کے اپنے ہاتھوں سے خدیجہ کو قبر میں پہنچایا. جس قبر کو پیغمبر کا جسم مس کر لے وہاں کوئی عذاب اور سوال جواب کا امکان ہی نہیں. خدیجہ پہلی پرسنالٹی ہے. اس سے پہلے نہ کسی مرد کی میت میں قبر میں رسول اترے نہ کسی عورت. اور خدیجہ طاہرہ پیغمبر, ختم بات, پیغمبر اتنا سکون پہنچایا خدیجہ نے ساری زندگی کہ مرتے دم تک پیغمبر اس طرح سے خدیجہ کو یاد کرتے تھے. گھر میں جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا ہے ساری بیویوں سے کہہ دیتے ہیں رک جاؤ, اتنا جانور کا گوشت اتنا اچھا حصہ فلا عورت کو پہنچاؤ. 1 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب خدیجہ کی سہیلیاں. مکے میں خدیجہ کے ساتھ رہتی تھی. خدیجہ کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال. بیویوں کو پیغمبر بعد میں حصہ دیتے, پہلے ان کو بھجوایا جاتا. حسان ایک عورت پیغمبر کی خدمت میں آئی, بہت بوڑھی. پیغمبر نے عجیب طرح سے کھڑے ہو کے عزت احترام, اور جتنی دیر بیٹھے رہے اتنے احترام سے پیغمبر بات کرتے رہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کائنات کے بادشاہ ہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں. یہ کون ہے جن کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں؟ کہا یہ میری خدیجہ کے بچپنے کی دوست. جناب خدیجہ کی چھوٹی بہن حالہ ایک بار پیغمبر اسلام کے پاس آتی ہیں, دروازے پر آواز دیتی, پیغمبر بے اختیار دوڑ کے چلے. کہا یہ تو مجھے خدیجہ کی آواز لگ رہی ہے. گئے, جناب حالہ تھی, ان کو لے کے آئے. کہا تمہاری آواز نے مجھے اپنی خدیجہ یاد دلا دی. یہاں تک کہ اسی موقع پہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کب تک ایک بوڑھی عورت کو یاد کیے جائیں گے؟ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی دی ہے. پیغمبر جلال میں آ گئے, خبردار غلط کہا تم نے, خدا نے مجھے ان سے بہتر کوئی عورت نہیں دی ہے. اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب مجھ سے کفر اختیار کر رہے تھے. اس نے اس وقت اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا جب لوگ اپنے مال کو روک رہے تھے, اور اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا کی. یہ جناب حالہ کے آنے پہ واقعہ. جنگ بدر اختتام کو پہنچی ہے. یہ نیکسٹ سنڈے, آج سنڈے نا, نیکسٹ سنڈے بدر کی رات ہے. جنگ بدر اختتام کو پہنچی ہے. مکے کے قیدی گرفتار ہوئے, مکے کے کافر. پیغمبر نے اعلان کر دیا جو قیدی گرفتار ہے اگر مکے میں اس کے گھر والے اتنا پیسہ اس کو دے دیں گے اس کے رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے گا. مکے سے اب لوگ آ رہے ہیں. ایک
ایک قیدی گرفتار تھے، ان کی بیوی نے اپنا گلوبند، اپنا نیکلس بھجوا دیا، پیغمبر کی نگاہ پڑی نیکلس پر، پیغمبر بے اختیار رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، ایک لائن لگی ہے مکے والوں کی جو لا کے پیسے دے رہے ہیں، اپنے قیدی کو لے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کیوں روتی؟ کہا کیا میں اس کو نہ پہچانوں؟ یہ میری بیوی خدیجہ کا گلوبند ہے۔ جناب خدیجہ نے اپنے بہن کی کچھ یتیم بچیوں کو پالا تھا، ان میں سے ایک یہ تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کو جہیز دیا تھا۔ یہ گلوبند خدیجہ کا اپنا تھا جو جہیز میں اپنی یتیم بھانجی کو دیا۔ آج وہ یتیم بھانجی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہی گلوبند بھجواتی ہے، نیکلس۔ پیغمبر کی نگاہ پڑی، رونے لگے، کہا یہ دیکھ کے خدیجہ یاد آ گئی۔ گھبرا گئے مسلمان، یا رسول اللہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ واپس بھجوا دیجیے، یہ خدیجہ کا تحفہ ہے، واپس ان کو بھجوائی۔ کس طرح سے پیغمبر نے خدیجہ کو یاد نہیں کیا؟ زیور دیکھا تو خدیجہ یاد آئی، کوئی جانور ذبح ہوا تو خدیجہ کی دوست یاد آئیں، آواز سنی حالہ کی تو خدیجہ یاد آئیں۔ قدم قدم پہ پیغمبر نے خدیجہ کو اس لیے یاد کیا کہ جتنی خدیجہ نے پیغمبر سے محبت کی، قربانیاں دی، مال خرچ کیا اور ہر طرح کی زحمتیں اٹھائیں، اتنی معصومین کے علاوہ کائنات میں کسی نے نہیں دی۔ اب آئیے، ختم بات، ختم، مصائب شروع ہو گئی۔ اب ایک روایت سن لی، مکے کے کافروں نے تمام بنی ہاشم کو 3 سال کے لیے ایگزائل میں بھیج دیا۔ شیب ابی طالب میں یہ مسلمان 3 سال رہے۔ یہ آج آپ کا کورونا کا وائرس کا آئسولیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آئسولیشن وہ تھا، نہ کھانا نہ پانی، کچھ بھی نہیں۔ 3 سال اس طرح سے گزرے۔ صرف 2 موقعوں پر مکے میں باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان پر تو مکے والوں کا قانون نہیں چلتا، ایک رجب کا عمرہ، ایک حج، اس وقت تھوڑا لین دین ہو جاتا۔ آخر میں کھانے کو کچھ نہ رہا تو درخت کی پتیاں وہ بھی ختم ہو گئی، درخت کے تنے کی چھال وہ بھی ختم ہو گئی، زمین کھود کے جڑیں نکال کے کھائی گئی ایک زہریلی جڑ جناب خدیجہ کی غذا بن گئی، اور وہیں وہ ایک طرح سے بے ہوش ہو کے گری۔ دیمک نے وہ معاہدہ کھا لیا جو قریش نے کیا تھا۔ جناب ابو طالب پورے بنی ہاشم کو لے کے آئے، اور آج کی رات آ گئی۔ خدیجہ طاہرہ زہر کی وجہ سے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کی رات زہر نے پورے جسم پہ اثر کیا۔ مشہور قول کے مطابق عمر 65 سال، ہمارے علماء کی تحقیق ہے عمر 53 سال۔ زہر کے اثر سے تڑپتے تڑپتے آج فجر کے قریب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ ہر بیٹی ماں کا غم کرتی ہے، بلکہ ماں اور باپ کے جنازے کی رونق ہی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ تو فاطمہ زہرا اور خدیجہ جیسی ماں، بے اختیار پچھاڑ کھار کے فاطمہ خدیجہ کی میت پہ گری ہیں۔ پیغمبر نے علی کو بلایا، علی نے اور پیغمبر نے مل کے خدیجہ کی میت کو قبرستان جنت المعلا میں پہنچایا، وہاں پہ دفن کیا، واپس آئے۔ فاطمہ نے ایک سوال کیا، بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ پیغمبر نے اس وقت کو تسلی دی۔ اب ایک روایت سن لیجئے جو دعا افتتاح کا دوسرا حصہ ہے، ظہور امام زمانہ، جو ماہ رمضان کا پیغام ہے، ظہور امام زمانہ۔ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے، روایت یہ ہے تب رسول اللہ ایک مرتبہ اپنی عدالت لگائیں گے اور کہیں گے کہ آج تک جس پر ظلم ہوا ہے مظلوم میرے پاس آئے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتائے، میں آج ظالموں کو سزا دوں گا، آج آدم سے لے کے قیامت، لیکن خاص طور پہ میری امت کے ظالموں کو سزا ملے گی۔ امام معصوم کے جملے سنیں کہ کیا تمہیں پتا سب سے پہلے یہ اعلان سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے جد رسول خدا کے پاس کون آئے گا؟ سب سے پہلے ہمارے جد رسول خدا کے پاس ہماری جدہ خدیجہ طاہرہ آئیں گی، ام المومنین خدیجہ طاہرہ پوری چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ایک بار خدیجہ پیغمبر کی عدالت میں جا رہی ہیں اور ماں کا ساتھ دینے کے لیے فاطمہ زہرا ساتھ ہیں۔ جس طرح سے ایک بار فاطمہ کو بھی ایک عدالت میں جانا پڑا تھا اور زینب ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، آج خدیجہ پیغمبر کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ آج بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہی ہے، آج ایک مظلومہ
اس عادل حکمران کے پاس آئی ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر ظالم کو سزا ملے گی. ایک بات بتائیے، ایک بات، کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ آپ کی ماں خدیجہ رسول اللہ سے سوال کریں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے خدیجہ، میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، تمہارے احسان تو اتنے زیادہ ہیں کہ بدلہ دیا ہی نہ جا سکا. اے خدا، تو کیا میں نے آپ کی امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہے؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے خدیجہ، میرا ایک ایک کلمہ گو تیرا احسان مند ہے، تو نے امت کے لیے حقیقی ماں سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں. بس دو سوال تھے، پیغمبر کا حق ادا کیا ہے، امت کا حق ادا کیا ہے. خدیجہ طاہرہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ایک بار اپنی گود سے چادر کو ہٹایا اور ایک بار خدیجہ طاہرہ کی گود ایک چھوٹا سا لاشا خدیجہ طاہرہ کی گود میں نظر آ رہا. خدیجہ طاہرہ وہ لاشا آگے بڑھاتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ میرا نواسا محسن ہے. ارے ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے مگر نانی کو نواسے سے زیادہ محبت ہے. یا رسول اللہ، جو میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے، جو میں نے امت کا حق ادا کیا ہے، ذرا یہ تو دیکھ لیجئے کہ اس کے بدلے میں آپ کی امت نے مجھے کیا دیا. ارے میرا نواسا دنیا میں بھی نہ آنے پایا، اپنی ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا. راوی چھٹے امام کی حدیث ہے، راوی بے اختیار رو رہا ہے مگر روتے روتے رکا اور کہا، مولا ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا خدیجہ کے ساتھ فاطمہ بھی آئی ہیں، تو محسن کا لاشا تو فاطمہ کی گود میں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا نا، ماں خود اپنے بیٹے کو لے کے آتی. ارے اب وہ وقت ہے کہ خود امام رونے لگے اور کہا، سوال کرنے والے تجھے کیا پتا میری دادی فاطمہ کی گود خالی نہیں ہے، وہ کیسے محسن کا لاشا لاتی؟ اس لیے کہ جب خدیجہ نے محسن کا لاشا پیش کیا، اب فاطمہ آگے بڑھی، فاطمہ نے اپنی چادر کو ہٹایا اور ایک بار اپنی گود کو پھیلایا. یہاں پہ اصغر کا، ششماہ اصغر کا، ہر ملا کے 3 بھال کے تیر سے چھدا لاشا موجود ہے. فاطمہ کہتی ہے، اور بابا میری ماں کے احسانات کا بدلہ دیکھیے، آئیے میرا پوتا اصغر جسے پانی کا قطرہ تک نہ دیا گیا اور 3 بھال کے تیر سے شہید کیا گیا. اجرکم علی اللہ. دو چیزیں قبولیت دعا کے لیے بہت اہم ہے. ایک تو ویسے ہی رمضان، نمبر 1 اگر ماں کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جائے، آج ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ کی رات. اور دوسرا، جہاں اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں کوئی آئے کہ نہ آئے فاطمہ ضرور آتی. خدا بندہ تجھے ام المومنین جناب خدیجہ کی اس ایثار کا، اس وفا کا، ان قربانیوں کا، اس محبت رسول کا، اس امت کی خاطر دی جانے والی مسلسل فداکاریوں کا واسطہ، خدیجہ کی اولاد خصوصاً وہ مومنین اور مومنات جو یہ مجلس سن رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے بے حق خدیجہ انہیں محفوظ فرما. خدا بندہ ام المصائب زینب کبریٰ کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، فاطمہ کے اس لال اصغر کے گلا چھدے ہوئے لاشے کا واسطہ، فاطمہ کے ماننے والوں کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. ہماری ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرما. ہر بیماری سے، خصوصاً کورونا وائرس سے، تمام دنیا کے مسلمانوں، مومنوں، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر میلبرن میں رہنے والوں کو اس بیماری سے محفوظ فرما. پروردگارا، مگر جس دین کے لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں، جس دین کے لیے خدیجہ نے اپنا محسن قربان کیا، فاطمہ نے اپنا اصغر قربان کیا، ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات، واجبات و حرام کے نظام کی پابندی کی توفیق عطا فرما. پروردگارا، جلد از جلد وہ وقت رہا کہ آج اگرچہ ہم العصر کے امام باڑے میں بیٹھے ہیں، امام بارگاہ میں ہیں، امام بارگاہ آباد ہے، میرے دائیں بائیں وہ سارے تبرکات ہیں، لیکن جلد از جلد وہ وقت رہا کہ صاحبان ایمان کو بھی یہ شرف اور فضیلت ملے کہ وہ صف عذاب خدا کے بیٹھ جائیں. پروردگارا، ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین خالق کربلا نہیں،
خدیجہ طاہرہ سے لے کے فاطمہ، فاطمہ سے لے کے کربلا، اور کربلا سے لے کے آج تک مظلوم صاحبان ایمان کے خون ناحق کا انتقام لینے والی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور دعا افتتاح کے آخری حصے کا واسطہ ہمیں غیبت میں امام کی تیاری کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ زیارت، اور چونکہ آج کی رات زیارت ہے نا، اور آج کی رات جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کی رات بھی ہے، تو ایک مختصر سے زیارت جناب خدیجہ طاہرہ کی بھی ہے۔ یہ زیارت ہم اور آپ جنت المعلا میں جناب خدیجہ طاہرہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور آج ہم العصر اسلامک سینٹر سے اس زیارت کو تمام مومنین کے بحاف پہ پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک و امک و اخیک و اولادک و صحابک جميعا، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت خدیجہ طاہرہ۔ السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ سید المرسلین، السلام علیک یا زوجۃ نبی اللہ خاتم النبیین، السلام علیک یا ام فاطمۃ الزہراء، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام المؤمنات، السلام علیک یا خالصۃ المخلصات، السلام علیک یا سیدۃ الحرم و ملکۃ البطحاء، السلام علیک یا اول من صدقت برسول اللہ من النساء، السلام علیک یا من وفت بالعبودیت حق الوفا واسلمت نفسها وانفقت مالها لسید الانبیاء، السلام علیک یا قرینتا حبیب الہ السماء المزوجت بخلاصۃ الاصفیاء یا بنت ابراہیم الخلیل، السلام علیک یا حافظۃ دین اللہ، السلام علیک یا ناصرۃ رسول اللہ، السلام علیک یا من تولی دفنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیک وعلی الائمۃ الطاہرین من ولدک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا سیدنا یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان یا مولانا من فتنة الزمان، عجل اللہ تعالی ظہورک وسہل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من انصارک، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، السلام علیکم یا ائمۃ الہدی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔